آج ہم جس عنوان کے تحت خدا کے کلام کا مطالعہ کرنے میں کچھ وقت گزاریں گے وہ ہے فسح، جسے منانے کا حکم خدا نے ہمیں دیا تھا۔ اس عنوان کے ذریعے ایک بار پھر ہم اپنے مستقبل کی تصدیق کرتے ہیں جس کا وعدہ فسح کے وسیلے دیا گیا ہے۔ یسایہ 46 باب 10 آیت دیکھتے ہیں، جو ابتدا ہی سے کب تک انجام کی خبر دیتا ہوں، اور ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئیں بتاتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ میری مصلحت قائم رہے گی اور میں اپنی مرضی بالکل پوری کروں گا۔ خدا نے انسانوں کے مستقبل کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ چاہے کتنے ہی مشہور ماہر مستقبل زمین کے مستقبل پر تبصرہ کریں اور رائے دیں، وہ کبھی مستقبل نہیں جان سکتے۔ وہ شاید یہ کہتے ہوئے عام پیشن گوئی کریں کہ مستقبل ایسا ہوگا، لیکن کیا وہ ٹھیک ٹھیک جانتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہوگا؟ تاہم خدا نے زمین کے مستقبل کے بارے میں اور حتیٰ کہ ابتدا سے ہی بنی آدم کے مستقبل کی ٹھیک ٹھیک وضاحت کی تھی۔ تو پھر بنی آدم کا مستقبل جو خدا نے پیشتر ہی بتا دیا تھا، کیا یہ روشن مستقبل ہوگا یا تاریک؟ چونکہ خدا نے ابدی آسمان کی جلالی راہ کھولی ہے تو ہمارا مستقبل کتنا روشن ہوگا۔ اس کے باوجود ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جلال کی راہ پر اعتماد نہیں رکھتے اور اس پر نہیں چلتے۔ ایسے لوگوں کا مستقبل بلا شبہ تاریک ہے۔ اسی لیے خدا نے ہمیں ان پر اعتقاد رکھنے کو کہا ہے۔ ابدی دنیا میں جانے کے لیے ایک عمل ایسا ہے جس سے ہمیں ہو کر گزرنا ہے۔ نوح کے دنوں میں خدا نے بدکاروں کی عدالت کی اور انہیں پانی سے سزا دی۔ آخری دنوں میں اس زمین کو آگ سے سزا دینے کے لیے یقیناً عدالت کا وقت آئے گا۔ جب یہ وقت ختم ہوگا تو کیا ہوگا؟ ایک نیا ابدی آسمان اور نئی زمین جو کہ ایک نئی دنیا ہے ہمارے لیے کھولی جائے گی، اور بدکاروں کو ابدی جہنم کی سزا دی جائے گی۔ خدا نے واضح طور پر ہمارے مستقبل کے بارے میں بتایا ہے۔ ہمارے مستقبل اور خدا پر اعتقاد نہ رکھنے والوں کے مستقبل میں یقیناً ایک فرق موجود ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمام لوگ ایسا مستقبل چنیں جہاں وہ خوش رہیں گے۔ کیا اسی وجہ سے ہم مستعدی سے خوشخبری کی منادی نہیں کر رہے؟ مہربانی سے اپنے روشن مستقبل کے لیے اس زندگی کو چنیں۔ کیا ہم یہ پیغام لوگوں کو متعارف نہیں کروا رہے؟ اسے ہم منادی کہتے ہیں۔ منادی کے ذریعے ہمیں ہر طرح سے لوگوں کے مستقبل کو چمکانا چاہیے۔ ابتدا سے انجام کی خبر رکھتے ہوئے خدا نے 3500 سال پہلے اسرائیلیوں کو فسح منانے کا حکم دیا تھا، جبکہ وہ ملک مصر میں غلامی میں رہ رہے تھے۔ کیوں خدا نے انہیں فسح منانے کا حکم دیا؟ جب خدا کچھ کرنے کو کہتے ہیں تو ضرور اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ جب خدا ملک مصر پر آفت لائے تھے تو کیا انہوں نے فسح کی سچائی نہیں دی تھی جس کے وسیلے ان کے لوگ آفت سے بچ سکے تھے؟ آئیں اس منظر پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ خروج 12 باب 11 آیت سے، اور تم اسے اس طرح کھانا اپنی کمر باندھے اور اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے اور اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے۔ تم اسے جلدی جلدی کھانا، کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ فسح خداوند کی ہے۔ تقریباً 3500 سال پہلے خدا نے انہیں پہلی دفعہ فسح منانے کا حکم دیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ مندرجہ ذیل میں اس کی وجہ دیکھتے ہیں 12 آیت سے، اس لیے کہ میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا اور انسان اور حیوان کے سب پہلوٹوں کو جو ملک مصر میں ہیں ماروں گا، اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا۔ میں خداوند ہوں۔ اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا۔ اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وبا تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے۔ اور وہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا، اور تم اس کو خداوند کی عید کا دن سمجھ کر ماننا۔ تم اسے ہمیشہ کی رسم کر کے اس دن کو نسل در نسل عید کا دن ماننا۔ ملک مصر میں خدا نے انہیں فسح منانے کا حکم دیا تھا۔
تاکہ وہ اس آفت سے بچ سکیں۔ اس کے ساتھ عین ملک کنعان میں داخل ہونے سے پہلے خدا نے انہیں دوبارہ فسح منانے کو کہا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس زمین پر عظیم تاریخی واقعات ہونے اور خدا کی عظیم قوت اور کام ظاہر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ پہلے فسح منائی گئی تھی۔ خدا جو بھی کرتے ہیں اس کے پیچھے یقینی وجوہات ہوتی ہیں۔ جب خدا نے اسرائیلیوں کو ملک مصر سے آزاد کروایا تو خدا نے ان سے فسح منوائی تھی۔ نیز ملک کنعان میں داخل ہونے سے پہلے بھی خدا نے ان سے فسح منوائی تھی۔ خدا نے نوح کو ایک کشتی بنانے کو کہا تھا۔ خدا نے کیوں نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا تھا؟ اس کی وجہ زمین پر سب اقسام کے جانداروں کو بچانا تھا۔ جب خدا کچھ کرنے کو کہتے ہیں تو ایسا کرنے کے لیے ایک ناگزیر وجہ موجود ہوتی ہے۔ یرمیہ 4 باب کے مطابق خدا نے کہا، سیون کو جاؤ۔ اس حکم کے لیے بھی ہم وجہ معلوم کرتے ہیں۔ کیوں خدا نے لوگوں کو سیون جانے کا حکم دیا تھا؟ یرمیہ 4 باب 5 آیت دیکھتے ہیں۔ یہودا میں اشتہار دو اور یروشلم میں اس کی منادی کرو اور کہو کہ تم ملک میں نرسنگا پھونکو۔ بلند آواز سے پکارو اور کہو کہ جمع ہو کے حسین شہروں میں چلیں۔ تم سیون ہی میں جھنڈا کھڑا کرو، پناہ لینے کو بھاگو اور دیر نہ کرو، کیونکہ میں بلا اور ہلاکت شدید کو شمال کی طرف سے لاتا ہوں۔ خدا اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ سیون میں داخل ہو اس سے پہلے کہ بلائے عظیم اور ہلاکت شدید آ جائے۔ مختصراً اس کا خلاصہ کرتے ہیں، خدا نے کیوں کہا تھا ایک کشتی بنا؟ محض پوچھتے ہیں کیوں؟ اس کا مقصد نوح کو بچانا تھا۔ خروج سے پہلے کیوں خدا نے اسرائیلیوں کو فسح منانے کا حکم دیا تھا؟ اس کی وجہ آفت کو ان کے اوپر سے گزارنا اور مصر سے آزاد کرنا تھا۔ سیون کو جاؤ، یرمیہ 4 باب 5 آیت میں اس حکم کے لیے بھی ہم وہی سوال پوچھتے ہیں کہ کیوں؟ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے لوگ صرف اسی صورت میں محفوظ رہ اور بچائے جا سکتے ہیں جب وہ سب آخری بڑی عدالت اور آفت آنے سے پہلے سیون میں داخل ہو جائیں۔ جب بھی خدا نے کوئی خاص کام کرنے کی ہدایت دی یا کچھ ہونے کا حکم دیا تو ہمیشہ اس میں کوئی خاص وجہ اور مقصد ہوتا تھا۔ ہم اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ 6 آیت سے جاری رکھتے ہیں، تم سیون ہی میں جھنڈا کھڑا کرو، پناہ لینے کو بھاگو اور دیر نہ کرو، کیونکہ میں بلا اور ہلاکت شدید کو شمال کی طرف سے لاتا ہوں۔ 7 آیت بیان کرتی ہے کہ شیر ببر جھاڑیوں سے نکلا ہے اور قوموں کے ہلاک کرنے والے نے کوچ کیا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے نکلا ہے کہ تیری زمین کو ویران کرے تاکہ تیرے شہر ویران ہوں اور کوئی بسنے والا نہ رہے۔ اس لیے ٹاٹ اوڑھ کر چھاتی پیٹو اور واویلا کرو، کیونکہ خداوند کا قہر شدید ہم پر سے ٹل نہیں گیا۔ اور خداوند فرماتا ہے اس وقت یوں ہوگا کہ بادشاہ اور سردار بے دل ہو جائیں گے اور کاہن حیرت زدہ اور نبی سراسیمہ ہوں گے۔ یہ باتیں اب تک نہیں ہوئیں، لیکن خدا ہمیں بنی آدم کا مستقبل بہت صاف صاف بتا رہے ہیں۔ اسی لیے خدا ہمیں ترغیب دیتے ہیں کہ جلدی سے ان کو جاؤ۔ آج اکثر نوجوان جیروم گیلنجا سے مشہور ماہر مستقبل کو جانتے ہیں۔ نوجوان اس قسم کے عالموں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ماہر مستقبل بنی آدم کے مستقبل پر بہت تحقیق کر رہے ہیں اور مستقبل کے بارے میں مختلف پیشین گوئیاں کر رہے ہیں۔ وہ قسم قسم کے شعبوں جیسے کہ مصنوعی ذہانت اور چوتھے صنعتی انقلاب کا ذکر کرتے ہیں۔ اسے دیکھتے ہوئے میں نے ہمارے مستقبل کے بارے میں سوچا۔ اس سے پہلے کہ عالم کوئی پیشین گوئی کریں، خدا نے بیشتر ہی ابتدا سے انجام کی خبر دے دی تھی، حتیٰ کہ تخلیق سے پہلے خدا نے وضاحت کر دی تھی۔
کہ سب لوگوں کو کس سمت میں جانا چاہیے، تو پھر کیا ہمارا مستقبل تاریک ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگرچہ خدا نے سب انسانوں کے لیے روشن مستقبل کھولا ہے، پر وہ اسے قبول نہیں کرتے، اور جیسے کہ وہ تاریک مستقبل چنتے ہیں، تو پھر خدا کے پاس انہیں وہاں جانے دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تاہم جنہوں نے روشن مستقبل چنا ہے، ان کے لیے خدا ابدی آسمان کی بادشاہی کی جلالی راہ کھولنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم مستعدی سے فسح کی منادی کر رہے ہیں۔ کسی سے بھی زیادہ خدا ہمارے مستقبل کو ٹھیک طور پر جانتے ہیں۔ وہ سب سے بہترین مستقبل بتانے والے ہیں۔ حتیٰ کہ کتاب مقدس میں ایک چھوٹا سا لفظ بھی بالکل درست ہے۔ ہمیں انتہائی طور پر خدا کے کلام پر فخر کرنا چاہیے، اور خدا کے کلام کو پہنچانے کے لیے زیادہ جدوجہد اور دلیری دکھانی چاہیے۔ کیا کسی سب سے زیادہ بکنے والی کتاب کا موازنہ کتاب مقدس سے ہو سکتا ہے؟ عالم کہتے ہیں زمین پر انسان مستقبل میں اس قسم کی زندگی گزاریں گے، لیکن وہ صرف 3 سمتی دنیا کی چند باتوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ خدا نے نہ صرف ہمیں اس 3 سمتی دنیا کے انجام سے آگاہ کیا ہے، بلکہ خدا ہمیں 4 اور 5 سمتی دنیا بھی دکھاتے ہیں، اور حتیٰ کہ وہ لمحہ بھی جب ہم آسمان پر شاہی کاہنوں کا فرقہ بنیں گے۔ دوسرے پطرس 3:6 سے دیکھتے ہیں، انہی کے ذریعے سے اس زمانے کی دنیا ڈوب کر ہلاک ہوئی، مگر اس وقت کے آسمان اور زمین اسی کلام کے ذریعے سے اس لیے رکھے ہیں کہ جلائے جائیں، اور وہ بے دین آدمیوں کی عدالت اور ہلاکت کے دن تک محفوظ رہیں گے۔ اے عزیزو، یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے، اور 1000 برس ایک دن کے برابر۔ خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا، جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا۔ اس دن آسمان بڑے شور و گل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے، اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے، اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے۔ جب یہ سب چیزیں اس طرح پگھلنے والی ہیں، تو تمہیں پاک چال چلن اور دینداری میں کیسا کچھ منتظر ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ خدا نے ہمیں ہمارا مستقبل دکھایا ہے، چاہے ہم روشن مستقبل چنیں یا تاریک مستقبل، اس کا انحصار آج اس لمحے ہمارے انتخاب پر ہے۔ انتخاب یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں یا خدا کے کلام سے دور بھاگتے ہیں۔ آج خدا نے ہمیں انتخاب کرنے کا حق بخشا ہے تاکہ ہم تاریک مستقبل چنیں یا روشن مستقبل۔ کیا خدا نے نہیں کہا کہ وہ ہمارے اعمال کے موافق ہمیں اجر دیں گے؟ ہمیں بچانے کی غرض سے خدا فصح لائے تھے۔ دوسرے الفاظ میں وہ ہمیں روشن مستقبل دینے آئے تھے۔ ملاکی 4 سے دیکھتے ہیں، 4:1۔ کیونکہ دیکھو وہ دن آتا ہے جو بھٹی کی مانند سوزان ہوگا۔ خدا نے کہا کہ وہ دن یقیناً آئے گا۔ یہ آج یا کل یا آدھی رات کو یا صبح سویرے آ سکتا ہے۔ اسی لیے کتاب مقدس ہمیں ہمیشہ بیدار رہنے کو کہتی ہے۔ جو بھٹی کی مانند سوزان ہوگا، تب سب مغرور اور بد کردار بھوسے کی مانند ہوں گے، اور وہ دن ان کو ایسا جلائے گا کہ شاخ و بن کچھ نہ چھوڑے گا۔ رب الفاظ فرماتا ہے، لیکن تم پر جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو، یہ دن یقیناً آئے گا، لیکن تم پر جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو، آفتاب صداقت طالع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی، اور تم گاؤخانہ کے بچڑوں کی طرح کیا کرو گے؟ کودو پھاندو گے۔ آپ اس قدر خوش ہوں گے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ خدا ہمیں یہ خوشی کا لمحہ بخشیں گے، اور تم گاؤخانہ کے بچڑوں کی طرح کودو پھاندو گے۔ 3 آیت، اور تم شریروں کو پامال کرو گے، کیونکہ اس روز وہ تمہارے پاؤں تلے کی راکھ ہوں گے، رب الفاظ فرماتا ہے۔
وہ دن یقیناً آئے گا۔ اس دن کے لیے خدا نے نئے عہد کی فسا قائم کی تھی جس کے وسیلے آفت ہم پر سے گزر جائے گی۔ یہ زمانہ جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں بھی خدا نے فسا کو بحال کیا ہے تاکہ ہم اسے منا سکیں۔ کیا ایسا نہیں؟ ہم بغور دیکھتے ہیں کہ اگر ہم فسا منائیں اور خدا کے آئین کی پیروی کریں تو مستقبل میں ہم کہاں جا سکتے ہیں۔ مکاشفہ 21 باب 1 آیت سے، پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد کیا نہ رہے گی؟ نہ موت رہے گی، اور پھر نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا، نہ درد۔ پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، دیکھ، میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ خدا نے کہا کہ وہ اپنے فرزندوں کو ایک نیا آسمان اور نئی زمین بخشیں گے، جہاں نہ موت ہوگی، نہ ماتم، نہ آہو نالا، نہ درد۔ یہ ہمارا وہ مستقبل ہے جو خدا نے دکھایا ہے۔ ہمارے اس مستقبل کی پیش گوئی کوئی ماہر مستقبل نہیں کر سکتا۔ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا ایسا درخشاں مستقبل ہے، اور یہ کہ یہ یقیناً آئے گا۔ جب کسی کے پاس تھوڑا زیادہ علم ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص عظیم ہے، لیکن خدا کے بارے میں کیا کہیں گے؟ خدا ہمارے مستقبل کو ایک مختلف جہت کے نقطۂ نظر سے بیان کرتے ہیں۔ 22 باب سے دیکھتے ہیں، 22 باب 1 آیت سے، پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برے کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا، اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا۔ اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی۔ اور پھر لعنت نہ ہوگی، اور خدا اور برا کا تخت اس شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے، اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے، اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا۔ اور پھر رات نہ ہوگی، اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خداوند خدا ان کو روشن کرے گا، اور وہ کیا کریں گے؟ ابدالآباد بادشاہی کریں گے۔ کیا یہ ایک خواب جیسا نہیں لگتا جسے کسی نے گھڑا ہو؟ 6 آیت دیکھتے ہیں، پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ چنانچہ خداوند نے جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے اپنے فرشتے کو اس لیے بھیجا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے۔ یقیناً خدا ہمارے لیے ایسا مستقبل تیار کر رہے ہیں۔ دنیا کے لوگوں کے ذہنوں میں بہت کچھ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ چوتھے صنعتی انقلاب اور مصنوعی ذہانت کا زمانہ ہے، مصنوعی ذہانت انسانوں سے بالاتر ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ بے شک یہ اچھا ہوگا اگر لوگوں کی زندگیاں سہل بنتی ہیں۔ میں سائنس کی ترقی پر اعتراض نہیں کر رہا، بلکہ اس سے آگے کی بات کر رہا ہوں۔ جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا سنجیدگی سے انسانوں کو پکار رہے ہیں۔ ہمیں اس مستقبل کے منتظر رہنا چاہیے جو خدا نے ہمیں بتایا ہے۔ کیا ہمیں اس مستقبل میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے؟ سب لوگوں کو اس مستقبل کو جاننا چاہیے جو خدا نے ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں بیان کیا ہے۔ ہم سب کو ہمیشہ کی زندگی اور برکات سے بھرپور اس خوبصورت مستقبل پر دھیان لگانا چاہیے، یعنی وہ مستقبل جہاں نہ موت، نہ ماتم، نہ آہو نالا، نہ درد ہوگا،
جیسا کہ مکاشفہ 21 باب میں بیان کیا گیا ہے۔ جب ہم خدا کی سنیں تو ایسا خوبصورت مستقبل آخر میں آشکارا ہوگا۔ یہ کوئی ایک خواب نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ 5 آیت میں کتاب مقدس ہمیں صاف صاف دکھاتی ہے کہ وہ عبدالآباد بادشاہی کریں گے۔ کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کے کلام میں ہم نہ تو کچھ بڑھائیں یا نہ کچھ نکالیں، بلکہ ایسے جلالی مستقبل کو پانے کے لیے خدا کے کلام کی فرمانبرداری کریں۔ صحیح؟ مکاشفہ 22 باب 18 آیت دیکھتے ہیں، میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں سے کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ ہمارے مستقبل کے لیے ہم نہ تو خدا کے کلام میں کچھ بڑھا سکتے ہیں اور نہ کچھ نکال سکتے ہیں۔ کیا میں خدا کا کلام مانوں گا یا نہیں مانوں گا؟ انسان اب انتخاب کے چوراہے پر ہیں، اس لیے ہمیں سب لوگوں کی رہنمائی دروازے کی جانب یعنی درخشاں مستقبل کی جانب کرنی چاہیے جو کہ وسیع کھلا ہے۔ کیا نہیں کرنی چاہیے؟ ہمیں انہیں سزا اور مکمل ہلاکت کے لیے بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا چاہیے، جیسا کہ ہم نے ملاکی کی کتاب میں دیکھا کہ شاخ و بن کچھ نہ چھوڑے گا۔ سب لوگوں کو ضرور فسح منانی چاہیے جسے خدا نے قائم کیا ہے۔ اسی لیے خدا نے ہمیں اس زمانے میں فسح منانے کو کہا ہے۔ جب اسرائیلی ملک مصر میں رہتے تھے تو خدا نے کہا فسح مناؤ۔ ملک کنعان میں داخل ہونے سے عین پہلے بھی خدا نے کہا فسح مناؤ۔ کیوں خدا نے انہیں یہ حکم دیا تھا؟ ہم خوشخبری کے زمانے میں یعنی آخری دنوں میں رہ رہے ہیں۔ خدا نے ہمیں بھی فسح منانے کا حکم دیا ہے۔ خدا نے ہم سب کے لیے روشن اور پرمسرت مستقبل کا دروازہ کھولا ہے۔ ہم سب درخشاں مستقبل کی راہ پر چل رہے ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ راہ جس پر ہم چل رہے ہیں درخشاں مستقبل کی راہ ہے جسے خدا نے ہمارے لیے تیار کیا ہے، نہ کہ لا علمی میں اندھوں کی طرح چلیں کہ ہم کون سی راہ پر ہیں۔ ابتدا سے انجام کی خبر رکھنے والے خدا کے نقطۂ نظر کے برعکس دنیا کے لوگ اب تاریک مستقبل کی راہ پر چل رہے ہیں، جیسا کہ کتاب مقدس کہتی ہے۔ اس لیے روشن مستقبل پر پختہ ایمان رکھنے والے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ انہیں خدا باپ اور ماں کی مرضی کی فرما برداری میں سامریہ اور زمین کی انتہا تک خوشخبری کی منادی کرنی چاہیے۔ ہمیں خوشی کی خبر بتانے کے لیے جانا ہے۔ آپ کا مستقبل روشن ہوگا، اس لیے جن لوگوں کے آگے تاریک مستقبل ہے انہیں خوشی کی خبر بتائیں تاکہ وہ ایک روشن مستقبل کی جانب جا سکیں۔ کیا یہ منادی نہیں ہے؟ میں آپ سب خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کو خلوص دل سے کہتا ہوں کہ ان بیچارے لوگوں کی توبہ کو رہنمائی کریں جب تک تاریک مستقبل کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، تاکہ وہ سب خدا کی باہوں میں لوٹ سکیں۔ اب میں آج کا وعظ ختم کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔